بھی یہی لگ رہا ہے کہ جمعرات والے دن بھی یہی ہوگا، شاید 8 فروری کو بھی جو طاقت ہے اس کا استعمال کیا جائے. تو اس طرح تو چیزیں ٹھیک ہونے سے رہیں. یہ معاملات ٹھیک ہی بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اگر حکومت کے بھی کوئی اس طرح کے مطالبات ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو رکھنے چاہیے. ہر دو طرفین میں سے ہر طرف کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات سامنے رکھے. لیکن یہ تو بہت ہی فطری عمل ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو چیزیں بہتری کی طرف چلی جاتی ہیں. تو اگر کوئی مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا اثر یہ ہوگا کہ فوری طور پہ دونوں طرف میرے خیال میں وہ ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہو جائیں گے یا بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اس میں تو کوئی ایسی کوئی میں نہیں سمجھتا معمہ ہے. اب جس طرح آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم براہ راست ایک دوسرے سے مخاطب ہیں تو ہم بات کر پا رہے ہیں. لیکن اب اگر آپ وہاں کوئی بیان جاری کریں، میں یہاں کوئی بیان جاری کروں اور آپس میں ہمارا ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو تو پھر چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا سکتی. نہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکتا ہوں، نہ آپ مجھے اپنا مدعا سمجھا سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کو جو ہے ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا ہوگا. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصافی فل بیک پہ چلی جائے تو ہماری تو پہلی کمر دیوار سے لگی ہوئی ہے، ہم نے اور کتنا پیچھے جانا ہے. سپیس ہمیشہ حکومت دیتی ہے. طاقتور جو ایک حکومت ہوتی ہے، حکومت کے پاس ہی ہمیشہ ریلیف ہوتا ہے دینے کے لیے. ہاں، ایک چیز جہاں پہ حکومت یا ان کے سپورٹرز یا جو ان کو پیچھے سے بیک کرتے ہیں، ان کے پاس جو ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے پولیٹیکل کرنسی. پولیٹیکل کرنسی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی اکثریت کا مینڈیٹ یا ان کی پیچھے سے بیکنگ. اگر ان کے پاس طاقت ہے، صاف الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر طاقتوروں کے پاس طاقت ہے تو عمران خان کے پاس عوام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ بات میں میڈیا پہ جو کر رہا ہوں شاید پہلے کسی نے یہ بات اس پیرائے میں نہ کسی ویلاگر نے نہ کسی سیاسی شخص نے کی ہوگی جو میں اب آپ کو کرنے جا رہا ہوں. ماضی میں نظام نے، طاقتوروں نے، مقتدرہ نے، حکومتوں نے، چلیں حکومت کا لفظ یوز کر دیتے ہیں جو بڑا سیف لفظ ہے، اس میں سب آ جاتے ہیں. حکومتوں نے جب بھی کسی اسیر سے مذاکرات کی ہیں، کبھی بات کی ہے، ماضی قریب میں 2 مثالیں سامنے آتی ہیں. میں اپنی اور آپ کی زندگی کی بات کروں گا کیونکہ آپ اور میں زمانے قبل مسیح کے تو ہے نہیں، ہم تو پچھلے 25-30 سال کی سیاسی اس کی جو ہے ہم آئے ہیں ان چیزوں میں. تو 2 شخصیات نظر آتی ہیں مجھے، آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب. آصف زرداری صاحب نے بھی طویل اسیری کاٹی، میاں صاحب نے بھی کاٹی، لیکن آصف زرداری صاحب کے پیچھے بھی اس وقت کوئی عوامی طاقت کا کوئی بڑا اجتماع نہیں تھا. جماعت تھی، بالکل تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑی تعداد میں وہ بہت پاپولر لیڈر ہوں. ہاں، ماضی میں رہے، بھٹو صاحب رہے یا بی بی شہید رہیں، لیکن زرداری صاحب نہیں. تو زرداری صاحب سے جب ڈیلنگ ہو رہی تھی تو ان کو پتا تھا کہ پیچھے ابھی عوام کی وہ سپورٹ نہیں ہے. عوام کی سپورٹ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. میاں صاحب سے جب بات ہوئی، مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے، شاید 2007 تھا اور میں پشاور تھا. والد صاحب مرحوم بیمار تھے، ان کو کسی چیک اپ کے لیے لایا تھا، اور یہ وہ دن تھا جب میاں صاحب لینڈ کر رہے تھے. مشرف صاحب کی حکومت کا زمانہ تھا اور وہ لینڈ کیا اور پھر ان کے جہاز کو 9-2-11 کیا. نہ 11 لوگ نکلے، نہ 9 نکلے، نہ 2 نکلے، بلکہ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب بھی ایئرپورٹ تک نہیں جا سکے تھے. یہ پہلی بار ہے کہ ایک ایسے اسیر کے ساتھ نظام کا ٹاکرا ہوا ہے کہ وہ بندہ ایک ہے لیکن وہ ایک نہیں، وہ 25 کروڑ ہے. تو ٹھیک ہے، طاقتیں تمہاری ہیں، آئینہ ہمارا ہے. ہاں، تو دونوں طرف ایک طرح سے بیلنس ہے، اس لیے بات ہو سکتی ہے. تو دونوں اطراف ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو یہ نظام 10 قدم آگے جائے گا انشاءاللہ.